السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ آج میں آپ سب کے لیے کچھ بہت خاص لے کر آئی ہوں۔ یہ ناول علی اور زویا کی داستان صرف ایک کہانی نہیں بلکہ میرے جذبات ہیں جو میں نے خود اپنے قلم سے گزار کر کاغذ پر اتارے ہیں۔ ایک رائٹر کے لیے اس کی سب سے بڑی طاقت اس کے لسنرز ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو میری یہ کوشش پسند آئے تو پلیز مجھے سپورٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ آپ کا ہر ایک لائک مجھے مزید لکھنے کا حوصلہ دے گا۔ علی نے دھاڑ کر اسے بیڈ پر پٹک دیا۔ آج تم نہیں بچو گی زویا، آج میں وہ حساب برابر کروں گا جو پچھلے کئی ہفتوں سے میرے سینے میں آگ بن کر دہک رہا ہے۔ زویا نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی۔ علی، اس دن میرا قصور نہیں تھا، وہ ایک حادثہ تھا۔ آج بھی ان کپڑوں کا مجھے علم نہیں تھا۔ خاموش رہو، علی نے غصے میں آ کر زویا کے وہ بوسیدہ اور پرانے کپڑے جو پہلے ہی جگہ جگہ سے گلے ہوئے تھے ایک وحشیانہ جھٹکے سے پھاڑ ڈالے۔ زویا کی سسکیاں کمرے کے سناٹے میں دب کر رہ گئیں۔ اس نے اپنے ٹوٹے ہوئے وجود کو چھپانے کی کوشش کی، لیکن شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ کچن سے مسالوں کی بھینی بھینی خوشبو آ رہی تھی۔ زویا تیزی سے روٹیاں بیل رہی تھی۔ اس کے چہرے پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں چمک رہی تھیں۔ اسے معلوم تھا کہ اس کے ابا کے گھر آنے کا وقت ہو گیا ہے اور وہ ذرا سی تاخیر بھی برداشت نہیں کرتے۔ بیٹی زویا، ذرا ادھر آنا، بڑی بھابھی فرح میں تمہارے لیے کیا لائی ہوں۔ زویا ہاتھ پوچھتی کمرے میں آئی تو دیکھا کہ فرح بھابھی نے خوبصورت نیلا سوٹ بیڈ پر پھیلایا ہوا ہے۔ بھابھی، یہ کتنا پیارا ہے۔ زویا کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ تمہارے بھائی لائے ہیں زویا، کہہ رہے تھے کہ میری بہن پر بہت جچے گا۔ فرح نے محبت سے زویا کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اور سنو، امی نے تمہارے لیے پسندیدہ کھیر بھی بنائی ہے، بس ابا کے سامنے ذکر نہ کرنا۔ ابھی وہ باتیں کر رہی تھیں کہ باہر صحن میں بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی۔ سلیمان صاحب گھر آ چکے تھے۔ گھر کی رونق جیسے ایک دم سہم سی گئی۔ کھانا کہاں ہے؟ کیا اس گھر میں کوئی مرد کے آرام کا خیال رکھنے والا نہیں؟ سلیمان صاحب کی گرجدار آواز گونجی۔ زویا فوراً ٹرے سجا کر کمرے میں پہنچی۔ جیسے ہی اس نے سالن کا پیالہ میز پر رکھا، سلیمان صاحب نے اسے حقارت بھری نظروں سے دیکھا۔ کتنی بار کہا ہے کہ میرے سامنے مت آیا کرو، یہ منحوس صورت دیکھ کر میرا سارا دن خراب ہو جاتا ہے۔ 2 جوان بیٹوں کے بعد یہ بوجھ میرے سر پر کیوں منڈ دیا گیا؟ انہوں نے تلخی سے کہا۔ زویا کا دل کٹ کر رہ گیا۔ اس نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ اسی دوران بڑا بھائی احمد اندر داخل ہوا۔ ابا، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ زویا ہماری جان ہے، بوجھ نہیں۔ اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ اس نے ہمیں ایسی با اخلاق بہن دی۔ سلیمان صاحب نے غصے سے اخبار میز پر پٹکا۔ تم دونوں بھائیوں نے اسے سر پر چڑھا رکھا ہے۔ کل کو جب اس کی شادی پر لاکھوں روپے خرچ ہوں گے تب تمہیں سمجھ آئے گا کہ بیٹیاں کتنا بڑا بوجھ ہوتی ہیں۔ ماں جو دروازے کے پیچھے کھڑی سب سن رہی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی بیٹی ہیرا ہے، لیکن اس ہیرے کی قدر اس کے اپنے گھر میں نہیں تھی۔ یونیورسٹی کا سبزہ زار طلبہ کی چہل پہل سے بھرپور تھا۔ زویا اور عمران کینٹین کے کونے میں بیٹھے اسائنمنٹ پر بحث کر رہے تھے۔ عمران صرف بھائی نہیں تھا، وہ زویا کے لیے اس گھر میں ایک کھلی ہوا کا جھونکا تھا جہاں باپ کی سختیوں نے دم گھوٹ رکھا تھا۔ زویا، تم پھر اداس ہو؟ ابا نے صبح پھر کچھ کہا؟ عمران نے اپنی بہن کے چہرے پر چھائی خاموشی کو بھانپ لیا۔ نہیں عمران، بس ویسے پرانی باتیں۔ کبھی کبھی لگتا ہے میں واقعی ان کے لیے کوئی بوجھ ہوں۔ زویا نے نظریں جھکا کر کہا۔ عمران نے اس کا ہاتھ تھپ تھپایا۔ پاگل مت بنو، تم میری جڑواں ہو، میری ہمت ہو، اور ویسے بھی تمہارا خیال رکھنے کے لیے صرف میں نہیں، کوئی اور بھی بے چین رہتا ہے۔ عمران نے شرارت سے سامنے کی طرف اشارہ کیا جہاں علی تیز قدموں سے ان کی طرف آ رہا تھا۔ علی کو دیکھتے ہی زویا کے مرجھائے ہوئے چہرے پر ایک دم گلابی رنگت چھا گئی۔ السلام علیکم۔ کیا بحث ہو رہی ہے دونوں بہن بھائی میں؟ علی نے قریب آ کر مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اس کی نظریں سب سے پہلے زویا سے ملیں، جن میں بے پناہ احترام اور محبت تھی۔ یار علی، زویا کا موڈ آف ہے۔ ابا کی باتیں تم تو جانتے ہو، عمران نے بے تکلفی سے کہا، کیونکہ علی اس کا بہترین دوست تھا اور زویا کے گھر کے حالات سے بخوبی واقف تھا۔ علی نے کرسی کھینچی اور بیٹھ گیا۔ اس نے زویا کی طرف دیکھا، دھیمی آواز سے کہا، زویا، بادل چاہے کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، سورج کی روشنی کو زیادہ دیر روک نہیں سکتا۔ آپ بہت باہمت لڑکی ہو، بس تھوڑا صبر کرو۔ میں عمران سے بات کر رہا تھا،
کہ جلد ہی اپنی امی کو آپ کے گھر بھیجوں گا۔ زویا کا دل زور سے دھڑکا۔ نہیں علی، ابھی نہیں، ابا کا مزاج آپ جانتے ہیں، وہ بغیر کسی جھگڑے کے ماننے والے نہیں۔ عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ علی صحیح کہہ رہا ہے زویا، ابا کے خوف سے ہم اپنی زندگی کا فیصلہ نہیں روک سکتے۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، اور احمد بھائی بھی تو علی کو پسند کرتے ہیں، ہم مل کر ابا کو منا لیں گے۔ اس لمحے زویا کے فون پر اماں کی کال آئی۔ گھر سے بلاوا تھا۔ زویا کو لگا جیسے اس مختصر خوشی کے بعد پھر سے کسی طوفان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ علی کا گھر، جو شہر کے پوش علاقے میں تھا، ایک وسیع و عریض رقبے پر پھیلا ہوا تھا، ہمیشہ کہکہوں سے گونجتا رہتا تھا۔ دادا اور دادی جان پورے خاندان کی چھتری تھے۔ علی کے بڑے بھائی حمزہ اپنے 5 سالہ بیٹے اذان کے ساتھ لان میں فٹ بال کھیل رہے تھے، جبکہ 2 سالہ ننھی عنایا اپنی دادی کی گود میں بیٹھی چڑیوں کو دانہ ڈال رہی تھی۔ امی، علی کہاں ہے؟ آج کل وہ زیادہ گمسم رہنے لگا ہے۔ علی کے دوسرے بھائی نے، جو حال ہی میں رشتہ ازدواج میں بندھے تھے، اپنی اہلیہ کے ساتھ برآمدے میں آتے پوچھا۔ دادی جان مسکرائیں۔ میرا شہزادہ بڑا ہو گیا ہے، لگتا ہے اسے ہماری پسند مل گئی ہے۔ اسی وقت علی کی چمکتی ہوئی کالی گاڑی پورچ میں رکی۔ وہ گاڑی سے اترا تو اس کے چہرے پر ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ سیدھا دادا جان کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ دادا جان، میں نے آپ سے ایک وعدہ لیا تھا کہ میری پسند کو آپ رد نہیں کریں گے، علی نے سنجیدگی سے کہا۔ دادا جان نے محبت سے علی کا ماتھا چوما۔ بیٹا، اس گھر میں خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں۔ اگر وہ لڑکی تمہاری خوشی ہے تو وہ ہماری بھی خوشی ہے۔ بس تم کہو، ہم کل ہی رشتہ لے کر چلتے ہیں۔ زویا جب گھر پہنچی تو فضا سوگوار تھی۔ سلیمان صاحب نے غصے میں آ کر زویا کی یونیورسٹی کی چند کتابیں صحن میں پھینک دی تھیں۔ کیا ضرورت ہے اسے اتنا پڑھانے کی؟ آخر کو اسے پراٹھا ہی بیلنا ہے۔ احمد، تم نے اسے اتنی ڈھیل کیوں دے رکھی ہے؟ سلیمان صاحب دھاڑ رہے تھے۔ احمد فوراً آگے بڑھا اور کتابیں اٹھا کر صاف کرنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں اپنی بہن کے لیے بے پناہ محبت تھی اور باپ کے رویے پر دکھ۔ ابا، زویا اس گھر کی بیٹی ہے، کوئی قیدی نہیں۔ اس کی تعلیم اس کا حق ہے، آپ کیوں اسے ہر وقت ذلیل کرتے ہیں؟ احمد نے دبی آواز میں کہا، لیکن مضبوط لہجے میں۔ چپ رہو، تم سب نے اسے مل کر بگاڑا ہے۔ سلیمان صاحب غصے میں پیر پٹکتے ہوئے باہر نکل گئے۔ زویا کی ماں نے فوراً اسے گلے لگا لیا۔ میری بچی، تم فکر نہ کرو، جب تک میں زندہ ہوں میں تمہیں کسی کی غصے کی بھٹی میں جلنے نہیں دوں گی۔ احمد ہے نا، وہ سب سنبھال لے گا۔ بڑی بھابھی فرحہ نے کچن سے پانی کا گلاس لاتے ہوئے کہا۔ زویا، تم پریشان مت ہو۔ یونیورسٹی کی پارکنگ میں علی اپنی شاندار آڈی A6 کے پاس کھڑا زویا اور عمران کا انتظار کر رہا تھا۔ آج علی کے بھتیجے اذان کی 5ویں سالگرہ تھی اور علی نے ضد کر کے زویا اور عمران کو مدعو کیا تھا۔ لیکن علی، ہم ایسے کیسے چل سکتے ہیں؟ زویا نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ عمران نے مسکرا کر زویا کے کاندھے پر اپنا ہاتھ رکھا۔ زویا، علی کا دل مت توڑو، اور ویسے بھی علی بھائی نے سب انتظام کر رکھا ہے۔ علی نے شہر کے سب سے مہنگے مال میں لے گیا۔ وہاں کا ماحول اور برانڈز دیکھ کر زویا کی آنکھیں کھلی کے کھلی رہ گئیں۔ علی سے ایک ایک کر کے بہترین آؤٹ لیٹس پر لے گیا۔ علی سے لگژری کلیکشن والے سیکشن میں لے گیا اور وہاں سے ایک خوبصورت پیسٹل کلر کا بھاری کام والا جوڑا پسند کیا، جس کی قیمت دیکھ کر زویا دنگ رہ گئی۔ علی نے زویا کے لیے کلاسک پینسل ہیلز اور اسی برانڈ کا میچنگ سلور کلچ خریدا۔ یہ تمہارے ہاتھ پر بہت جچے گی زویا۔ علی نے راڈو کے شو روم سے ایک ڈائمنڈ اسٹڈ نازک سی گھڑی زویا کی کلائی پر سجائی۔ اس نے زویا کے لیے ایک سفید سونے کا نفیس سا لاکٹ سیٹ لیا۔ زویا بار بار اسے روکنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن علی نے ایک نہ سنی۔ زویا، یہ سب تمہارے لیے بہت کم ہے، تم میری زندگی کی سب سے قیمتی ہستی ہو۔ عمران یہ سب دیکھ کر بہت خوش تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی بہن جس دکھ بھرے گھر میں رہتی ہے وہاں اسے یہ خوشیاں کبھی نہیں مل سکتیں۔ عمران گاڑی چلا رہا تھا اور زویا اپنے خوبصورت جوڑے میں ملبوس راڈو کی گھڑی بار بار دیکھ رہی تھی۔ گاڑی میں ڈیور کی خوشبو مہک رہی تھی۔ زویا کا دل ایک انجانے خوشی سے دھڑک رہا تھا، لیکن شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ عمران، دیکھو کتنا پیارا چاند ہے، زویا نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ ہاں زویا، بالکل تمہاری طرح، آج سب کچھ روشن۔ عمران کی بات ابھی ادھوری ہی تھی کہ اچانک سڑک کے اندھیرے موڑ سے ایک شخص تیزی سے ان کی گاڑی کے سامنے آ گیا۔ عمران، بچاؤ! زویا زور سے چلائی۔ عمران نے پوری قوت سے بریک لگائے۔ ٹائروں کے سڑک پر رگڑنے کی دلخراش آواز آئی اور پھر ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی، لیکن وہ شخص گاڑی سے ٹکرا کر دور جا گرا۔ گاڑی کا اگلا شیشہ چٹک گیا تھا۔ زویا کا سانس سینے میں اٹک گیا، اس کے پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے۔
گاڑی کے اندر کا سکوت باہر سے آنے والی چیخوں سے زیادہ خوفناک تھا۔ عمران، عمران کیا ہوا؟ زویا کی آواز بامشکل نکل رہی تھی۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ عمران خود صدمے میں تھا۔ اس کا ماتھا اسٹیئرنگ سے لگا تھا اور ہلکا سا خون بہہ رہا تھا۔ زویا، وہ بندہ۔ باہر لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہونا شروع ہو گیا۔ زویا نے دیکھا کہ وہ شخص سڑک پر بے حس و حرکت پڑا تھا اور خون تیزی سے پھیل رہا تھا۔ زویا کو لگا جیسے اس کی دنیا الٹ گئی۔ وہ مہنگے کپڑے، وہ زیور، وہ پرفیوم کی خوشبو، سب ایک پل میں کسی ڈراؤنے خواب میں بدل گئے۔ عمران، ہمیں اسے اسپتال لے کر جانا ہوگا، ہمیں ابا کو بتانا ہوگا، زویا نے روتے ہوئے کہا۔ لیکن پھر اسے اپنے باپ کا چہرہ یاد آ گیا، سلیمان صاحب کا غصہ، ان کی نفرت۔ اگر انہیں پتہ چلا کہ وہ اس طرح علی کی دی ہوئی چیزیں پہن کر باہر تھی اور ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا تو وہ اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ پولیس کی گاڑیوں کے سرخ اور نیلے سائرن کی روشنی زویا کے زرد چہرے پر پڑ رہی تھی۔ سڑک پر لوگوں کا ہجوم بڑھتا جا رہا تھا۔ پولیس کے ایک سخت گیر افسر نے عمران کا بازو پکڑا اور اسے گاڑی کی طرف لے جانے لگے۔ سر، میری بات سنیں، میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ، جو بھی کارروائی ہے میں بھگتنے کو تیار ہوں۔ عمران نے پولیس والے کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ لیکن خدارا، میری بہن کو چھوڑ دیں، اسے گھر جانے دیں۔ یہ ایک شریف خاندان کی لڑکی ہے، اگر یہ تھانے گئی تو اس کی عزت اچھل جائے گی۔ ہمارے باپ بہت سخت ہیں، وہ اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ زویا سڑک کے کنارے کھڑی بری طرح ہچکیاں لے کر رو رہی تھی۔ پولیس افسر نے پہلے روتی ہوئی زویا کو دیکھا اور پھر عمران کی آنکھوں میں سچی تڑپ دیکھی۔ ٹھیک ہے لڑکے، ہم اسے نہیں لے جا رہے، لیکن تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہوگا اور بیان دینا ہوگا۔ اس لڑکی کو بولو کہ ٹیکسی لے کر فوراً گھر نکل جائے، افسر نے نرمی سے کہا۔ زویا میری بات سنو۔ عمران بھاگ کر اس کے پاس آیا۔ تم ابھی اسی وقت گھر جاؤ، ابا سے کہنا کہ میں کسی کام سے لیٹ ہو گیا ہوں، میں سب سنبھال لوں گا، تم بس ہمت نہیں ہارنا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کا دم نکل جائے گا۔ ایک طرف بھائی کی گرفتاری کا ڈر اور دوسری طرف ابا کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ عمران کو پولیس نے اپنے ساتھ لے جا چکی تھی۔ زویا کی حالت غیر تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح روتی ہوئی کسی نہ کسی طرح گھر پہنچی۔ اس کے ماتھے پر پسینہ اور چہرے پر کرب کی لہریں تھیں۔ جیسے ہی وہ گھر کے صحن میں داخل ہوئی، سلیمان صاحب پہلے سے ہی غصے میں وہاں ٹہل رہے تھے۔ عمران کہاں ہے؟ اور تم اس طرح اکیلی کیوں آئی ہو؟ یہ رونا دھونا کیا ہے؟ سلیمان صاحب نے اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ زویا سے بولا نہیں جا رہا تھا، اس کی ہچکیاں بن رہ گئی تھیں۔ ابا، وہ ایکسیڈنٹ، عمران، پولیس، وہ بس اتنا ہی کہہ پائی۔ جیسے ہی سلیمان صاحب نے پولیس اور عمران کا نام سنا، ان کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میرا بیٹا، میری آنکھوں کا تارا تیری وجہ سے مصیبت میں ہے، تو ہی سے باہر لے کر گئی تھی نا؟ انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ۔ زویا کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ دے مارا۔ زویا فرش پر گر پڑی، لیکن سلیمان صاحب کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ انہوں نے اسے بالوں سے گھسیٹا اور کمرے میں لے جا کر بند کر دیا۔ آج سے تیرا باہر نکلنا بند، اگر میرے بیٹوں کو کچھ ہوا میں تیری جان لے لوں گا۔ باہر ماں اور احمد بھائی چلا رہے تھے، لیکن سلیمان صاحب نے کسی کی نہ سنی۔ زویا اندھیرے کمرے میں پڑی سسک رہی تھی۔ اسے اپنی چوٹ سے زیادہ عمران اور اس حادثے کا دکھ تھا۔ علی کے گھر میں جشن کا سما تھا۔ غباریں اور روشنیاں ہر طرف بکھری ہوئی تھیں۔ علی بار بار گیٹ کی طرف دیکھ رہا تھا کہ زویا اور عمران ابھی تک کیوں نہیں آئے۔ اچانک اس کا فون بجا۔ ہیلو، کیا؟ علی کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر گر گیا۔ بھابھی بھاگتی ہوئی آئیں۔ علی، کیا ہوا؟ تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ علی کی آواز لرز رہی تھی۔ بھابھی، بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ابھی گھر آ رہے تھے، کسی گاڑی نے انہیں ٹکر مار دی، وہ ہسپتال میں ہیں۔ پورے گھر میں کوہرام مچ گیا۔ وہ دادا دادی جو ابھی ہنس رہے تھے صدمے میں آ گئے۔ علی کو ابھی یہ نہیں معلوم تھا کہ جس گاڑی سے اس کے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ عمران چلا رہا تھا، اور اس میں زویا موجود تھی۔ علی اور اس کا چھوٹا بھائی پاگلوں کی طرح ایمرجنسی وارڈ کی طرف بھاگ رہے تھے۔ علی کا سانس پھول رہا تھا اور دل جیسے سینے سے باہر نکلنے کو تھا۔ ڈاکٹر، میرا بھائی حمزہ کہاں ہے؟ انہیں یہاں لایا گیا ہے۔ علی نے کاؤنٹر پر موجود نرس کا بازو پکڑ کر تقریباً چلاتے ہوئے پوچھا۔ نرس نے افسوس بھری نظروں سے علی کو دیکھا اور پھر فائل کی طرف متوجہ ہوئی۔ مسٹر حمزہ، وہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی لائے گئے تھے، لیکن حالت بہت نازک تھی۔ اس نے بات ادھوری چھوڑی اور ایک طرف اشارہ کیا جہاں سفید چادر سے ڈھکی ایک اسٹریچر رکھی تھی۔ وہاں ایک ڈیڈ باڈی تھی، آپ جا کر پہچان کر لیں۔ علی کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا چھوٹا بھائی دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔
لیکن علی ساکت کھڑا رہا۔ نہیں، میں کیوں چیک کروں؟ علی کی آواز میں ایک عجیب سی سختی اور انکار تھا۔ میرا بھائی زندہ ہے، وہ نہیں مر سکتا۔ ابھی تو اس نے اذان کی سالگرہ منانی تھی، ابھی تو وہ میرے ساتھ ہنس رہا تھا۔ تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو، میں اس چادر کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ علی بھائی پلیز دیکھ لیں، شاید وہ بھائی ہوں۔ چھوٹے بھائی نے روتے ہوئے سے جھنجھوڑا۔ میں نے کہا نا نہیں، علی نے چیخ کر کہا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کے 2 قطرے ٹوٹ کر گرے۔ میرا بھائی مرا نہیں ہے، میں اس کی علاج دیکھوں، وہ ٹھیک ہوگا، وہ کسی اور وارڈ میں ہوگا، میں اسے ڈھونڈ لوں گا۔ وہ اذیت کے اس مقام پر تھا جہاں انسان حقیقت کو جھٹلا کر اپنی ہی ایک دنیا بنا لیتا ہے۔ اسے وہ اسٹیچر ایک پہاڑ کی طرح لگ رہا تھا جسے پار کرنے کی ہمت اس میں نہیں تھی۔ وہ منظر جس نے اس کے ہنستے بستے گھر کو اجاڑا تھا، علی اس سے آنکھیں چرانا چاہتا تھا۔ دوسری طرف زویا کی قید گھر کے اس اندھیرے کمرے میں زویا فرش پر پڑی ہوئی تھی۔ اس کے گال پر ابا کے تھپڑ کا نشان اب نیلا پڑ چکا تھا۔ اسے کچھ نہیں پتا تھا کہ باہر کیا تباہی مچ چکی ہے۔ وہ بس ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہی تھی، یا اللہ، عمران کو بچا لینا، اس شخص کو بچا لینا جسے چوٹ لگی ہے۔ میرا عمران بے قصور ہے، وہ تو صرف مجھے خوش کرنے کے لیے وہاں لے جا رہا تھا۔ وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھی کہ جس شخص کی زندگی کی وہ دعا مانگ رہی تھی وہ علی کا بھائی ہے، اور اس کی موت نے علی کی زندگی میں نفرت کا بیج بو دیا ہے۔ ہسپتال کے عملے نے جب علی کو زبردستی اسٹیچر کے قریب کیا تو علی کی روح کانپ اٹھی۔ ڈاکٹر نے جیسے ہی سفید چادر ہٹائی، علی کے پاؤں سے زمین نکل گئی۔ سامنے حمزہ بھائی کا وہ پرسکون چہرہ تھا، لیکن اس پر موجود زخم کی لہریں حادثے کی شدت بتا رہی تھیں۔ بھائی، علی کے منہ سے ایک ایسی چیخ نکلی جس نے ہسپتال کی دیواروں کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ وہیں فرش پر ڈھیر ہو گیا اور بھائی کو بے حس و حرکت ہاتھ تھام کر زارو قطار رونے لگا۔ اس کا چھوٹا بھائی دیوار سے سر ٹکا کر ہچکیاں لے کر رو رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد علی کے عالیشان گھر میں خوشیوں کے وہ غبارے ابھی تک لہرا رہے تھے جو اذان کی سالگرہ کے لیے لگائے گئے تھے، لیکن اب وہاں کی فضا بدل چکی تھی۔ دور سے ایمبولنس کے سائرن کی آواز سنائی دی جو موت کا اعلان تھی۔ ایمبولنس پورچ میں آ کر رکی۔ علی اور اس کا چھوٹا بھائی دونوں کی آنکھیں خون کی طرح سرخ تھیں۔ میت کو کاندھا دے کر گاڑی سے باہر آئے۔ حمزہ آ گیا، میرا بیٹا آ گیا۔ بوڑھی دادی جان لاٹھی ٹیکتے ہوئے باہر آئیں، لیکن جو انہوں نے تابوت دیکھا تو ان کی لاٹھی ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ پورے گھر میں ایک کوہرام مچ گیا۔ وہ بچے جو تھوڑی دیر پہلے کیک کاٹنے کے لیے بے چین تھے، اب اپنے باپ کی میت کے گیٹ کھڑے سہمے تھے۔ علی کا چہرہ پتھر کا ہو چکا تھا۔ اس نے روتی ہوئی بھابھی اور اس کی تڑپتی ہوئی ماں کو دیکھا، پھر اس کی نظر ان کے چھوٹے بچوں پر پڑی جن کے سر سے ابھی سایہ اٹھا تھا۔ جس نے میرے بھائی کو چھینا ہے، میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا، علی نے سرد لہجے میں خود سے عہد کیا۔ اس وقت اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ جس مجرم کی جان لینا چاہتا ہے وہ اس کی محبت زویا کا سگا بھائی ہے۔ دوسری طرف زویا کا کرب۔ زویا ابھی بھی اس اندھیرے کمرے میں بند تھی۔ اسے باہر ہونے والے ماتم کی کوئی خبر نہیں تھی، لیکن اسے لگ رہا تھا کہ جیسے اس کے سینے پر کوئی بوجھ رکھا گیا ہو۔ اس نے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ ابا، مجھے باہر نکالیں، مجھے عمران کے پاس جانا ہے۔ احمد بھائی، اللہ کے لیے دروازہ کھولیں۔ لیکن باہر سے صرف سناٹا مل رہا تھا، کیونکہ سلیمان صاحب تھانے جا چکے تھے اور احمد بھائی ہسپتال میں معلومات لینے بھاگ رہے تھے۔ 3 دن بیت چکے تھے۔ علی کے گھر کی دیواریں ابھی بھی ماتم کی تصویر بنی ہوئی تھیں۔ سویم گزر چکا تھا، لیکن فضا میں اداسی کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ علی کی بھابھی، جن کا سہاگ لٹ گیا تھا، اب ایک کونے میں سفید چادر اوڑے عدت میں بیٹھی تھیں۔ ان کے 2 معصوم بچے ابھی تک یہ نہیں سمجھ پائے تھے کہ ان کے ابا اب کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ دادا جان کی حویلی کے ڈرائنگ روم میں بھاری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ علی کھڑکی کے پاس کھڑا باہر برستے اندھیرے کو دیکھ رہا تھا۔ دادا جان نے اپنا ہاتھ علی کے کندھے پر رکھا۔ ان کا لہجہ برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ علی، میری بات سنو غور سے، دادا جان نے کہا۔ جیل کی سلاخیں کسی غم کو نہیں مٹاتی۔ وہ لڑکا عمران آج نہیں تو کل چھوٹ جائے گا، یا شاید جیل میں مر بھی جائے، لیکن کیا اس سے حمزہ واپس آ جائے گا؟ کیا ہماری بہو کے آنسو تھم جائیں گے؟ کیا ان یتیم بچوں کو ان کا باپ مل جائے گا؟ علی نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ دادا جان نے بات جاری رکھی۔ ہمیں سکون تب ملے گا جب ہم انہیں تڑپتا ہوا دیکھیں گے۔ ان کی بہن کو اس گھر میں لاؤ، وہ یہاں رہے گی تو اس کا بھائی اور اس کا باپ ہر لمحہ ذلت کی موت مریں گے۔ وہ جب بھی اپنی بیٹی کی صورت یاد کریں گے انہیں اپنے گناہ کا احساس ہوگا۔ یہ صلح نہیں، یہ ان کے لیے
جیتے جی موت ہے۔ علی کو اس وقت صرف اپنے بھائی کا خون آلود چہرہ اور روتی ہوئی بھابھی یاد آ رہی تھیں۔ اس کے دل میں ہمدردی کا کوئی گوشہ باقی نہ رہا۔ ٹھیک ہے دادا جان، اگر آپ کو اسی میں سکون ملتا ہے تو میں تیار ہوں۔ مجھے اس لڑکی سے کوئی غرض نہیں، نہ میں نے اسے دیکھا ہے، نہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ میرے لیے صرف ایک مجرم کی بہن ہے جس کا کام ہمارے زخموں پر مرہم بننا نہیں بلکہ اس گھر کی اذیت کو سہنا ہوگا۔ علی اس حقیقت سے بالکل بے خبر تھا کہ وہ لڑکی وہی زویا ہے۔ اسے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ جس رات اس کے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا زویا اس گاڑی میں موجود تھی۔ جب یہ پیغام زویا کے گھر پہنچا تو کوہرام مچ گیا۔ احمد بھائی غصے سے پاگل ہو رہے تھے۔ ہرگز نہیں، میں اپنی بہن کو ان درندوں کے حوالے نہیں کروں گا۔ وہ بدلہ لینا چاہتے ہیں تو مجھ سے لیں۔ زویا نے کیا بگاڑا ہے؟ سلیمان صاحب، جو اب تک زویا کو بوجھ سمجھتے تھے، آج اپنی غیرت اور بیٹے کی زندگی کے درمیان پھنس گئے تھے۔ احمد، اگر ہم نے یہ شرط نہ مانی تو عمران کو پھانسی ہو جائے گی۔ پولیس کے پاس تمام ثبوت ہیں۔ سلیمان صاحب کی آواز میں پہلی بار بے بسی تھی۔ وہ لوگ بہت طاقتور ہیں، وہ عمران کو جیل میں ہی مروا دیں گے۔ زویا جو دروازے کے پیچھے کھڑی سب سن رہی تھی، اس کے آنسو تھم چکے تھے۔ اسے علی کی وہ باتیں یاد آ رہی تھیں جب اس نے کہا تھا، میں اپنی امی کو تمہارے گھر بھیجوں گا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ علی اسے لینے تو آئے گا، لیکن رشتے کے لیے نہیں بلکہ خون بہا کے طور پر۔ زویا نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور باہر آ گئی۔ میں تیار ہوں ابا، احمد بھائی نے تڑپ کر کہا۔ زویا، پاگل مت بنو، وہ تمہیں جینے نہیں دیں گے۔ زویا نے ایک پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بھائی عمران کی زندگی کے لیے میں اپنی زندگی قربان کر سکتی ہوں۔ اگر میرے وہاں جانے سے میرا بھائی گھر واپس آ سکتا ہے تو مجھے منظور ہے یہ سودا۔ نکاح کی تیاریاں کسی جشن کی طرح نہیں تھیں بلکہ کسی جنازے کی خاموشی کی طرح تھیں۔ زویا کو ایک سادہ سے جوڑے میں تیار کیا گیا۔ اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے پڑ چکے تھے، وہ ہونٹ خشک تھے۔ اسے صرف اتنا بتایا گیا تھا کہ حمزہ نامی شخص اس کے بھائی کی گاڑی سے جاں بحق ہوا تھا، لیکن اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ حمزہ علی کا بڑا بھائی ہے۔ دوسری طرف علی نے بھی اس نکاح کو محض ایک قانونی کارروائی سمجھا تھا۔ اس نے نکاح نامے پر دستخط کرتے وقت اس لڑکی کا نام تک نہیں پڑھا، کیونکہ اس کے لیے وہ کوئی انسان نہیں بلکہ صرف ایک سزا کا نام تھا۔ جب زویا کو رخصت کر کے علی کی حویلی لایا گیا تو گھر میں کوئی استقبال کرنے والا نہ تھا۔ علی کی بھابھی جو عدت میں تھیں، ان کے کمرے سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ زویا کو ایک پچھلے کمرے میں بٹھا دیا گیا جو کسی دلہن کے کمرے سے زیادہ ایک قید خانہ لگ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا۔ زویا نے خوف سے اپنا گھونگھٹ مزید نیچے کر لیا۔ وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ علی کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے قدموں کی چاپ میں وہی غصہ اور نفرت تھی جو پچھلے 3 دنوں سے اس کا مقدر بن چکی تھی۔ تو تم آ ہی گئیں۔ علی کی آواز میں زہر بھرا ہوا تھا۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ تمہارا بھائی میرے بھائی کا خون بہا دے گا اور تم یہاں سکون سے رہو گی؟ اس گھر کی ہوا بھی تمہارے لیے سزا ہوگی۔ زویا کا دل اس آواز کو پہچان کر ایک پل کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ اسے لگا جیسے یہ آواز جانی پہچانی ہے، لیکن اس وقت کے خوف نے اسے سوچنے نہ دیا۔ علی نے نفرت سے آگے بڑھ کر زویا کا گھونگھٹ ایک جھٹکے سے الٹ دیا۔ دیکھوں تو صحیح، وہ کون سی صورت ہے جس کے بدلے میں نے اپنے بھائی کا خون کا سودا کیا۔ جیسے ہی گھونگھٹ اٹھا، علی کے الفاظ اس کے حلق میں پھنس گئے۔ سامنے زویا تھی، وہی زویا جس کے ساتھ وہ پوری زندگی گزارنے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ زویا نے جب نظر اٹھا کر سامنے دیکھا تو اسے لگا جیسے زمین پھٹ جائے گی۔ سامنے علی کھڑا تھا، اس کا علی، اس کی محبت۔ لیکن علی کی آنکھوں میں وہ محبت نہیں تھی جو یونیورسٹی کے لان میں نظر آتی تھی۔ وہاں اب صرف دہکتے ہوئے انگارے تھے۔ علی، زویا کے منہ سے ایک بے جان سی پکار نکلی۔ تم؟ علی پیچھے ہٹ گیا۔ عمران تمہارا بھائی ہے جس نے میرے بھائی کو مارا؟ وہ تمہارا خون ہے؟ علی نے دھاڑ کر پوچھا۔ زویا کچھ کہنے کی ہمت نہ کر سکی۔ وہ فرش پر گر کر علی کے پیروں میں تڑپنے لگی۔ علی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ آپ کے بھائی ہیں۔ علی، میرا یقین کریں۔ خاموش! علی نے اسے جھٹک دیا۔ آج سے تم میرے لیے وہ زویا نہیں ہو جسے میں نے چاہا تھا۔ آج سے تم صرف اس قاتل کی بہن ہو جس نے میرا گھر اجاڑا ہے۔ میں تمہیں وہ موت دوں گا کہ تم جینے کی دعا مانگو گی۔ کمرے میں خاموشی اتنی گہری تھی کہ زویا کو اپنی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھیں۔ علی غصے میں پاگلوں کی طرح کمرے کے چکر لگا رہا تھا۔ زویا ہمت کر کے اٹھی اور کمرے کے کونے میں پڑے ایک صوفے پر سمٹ کر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنا دوپٹہ اوڑھ لیا، آنکھیں موند لیں تاکہ اس اذیت سے بچ سکے۔ علی کی نظر جب صوفے پر پڑی
تو اس کا پارا مزید ہائی ہو گیا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور زویا کا بازو سختی سے پکڑ کر اسے جھٹکے سے اٹھایا۔ صوفے پر سو کر کیا جتانا چاہتی ہو؟ کہ تم مظلوم ہو؟ علی نے اسے گھسیٹ کر بیڈ کے پاس فرش پر پھینک دیا۔ یہاں سو، میری آنکھوں کے سامنے، تاکہ مجھے یاد رہے کہ مجھے کس سے بدلہ لینا ہے۔ کل صبح تمہارا فیصلہ ہوگا کہ اس گھر میں تمہاری اوقات کیا ہے۔ ابھی تو صرف نکاح ہوا ہے، ابھی زندگی کی قید باقی ہے۔ زویا فرش کی ٹھنڈک محسوس کرتے ہوئے وہیں ڈھیر ہو گئی۔ اس کی سسکیاں اب دم توڑ چکی تھیں، صرف اندر کا کرب باقی تھا۔ دوسری طرف علی کی ماں اور دادی دوسرے کمرے میں پریشان تھیں۔ ان کا دل نرم تھا۔ وہ زویا پر ظلم نہیں کرنا چاہتی تھیں کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ گناہ عمران نے کیا ہے، اس کی بہن نے نہیں۔ لیکن علی کے غصے کے سامنے بولنے کی ہمت کسی میں نہیں تھی۔ امی جو بھی ہے وہ ہے تو وہ بھی لڑکی نا، علی کی ماں نے دھیمی سی آواز میں کہا۔ ہمارا حمزہ تو چلا گیا، لیکن اس بچی کی زندگی برباد کر کے کیا وہ واپس آ جائے گا؟ دادی جان نے ٹھنڈی آہ بھری۔ سچ کہتی ہو، لیکن علی اس وقت زخمی شیر کی طرح ہے، اسے ابھی کچھ سمجھ نہیں۔ اس دوران 5 سالہ اذان حمزہ کا بیٹا وہاں آیا۔ اس کے معصوم چہرے پر ایک چمک تھی۔ دادی آپ کو پتہ ہے چچی آ گئی ہیں۔ علی چچو کے کمرے میں نئی چچی ہیں، وہ پری جیسی لگ رہی تھیں۔ کیا اب وہ ہمارے ساتھ کھیلیں گی؟ بچے کی معصومیت نے سب کے دل چھلنی کر دیے۔ وہ بچہ جس کے باپ کا جنازہ ابھی حال میں ہی اٹھا تھا، وہ اپنے گھر میں آنے والی نئی قیدی کو خوشی سمجھ رہا تھا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ اس کی پری جیسی چچی اس کے باپ کی موت کا خون بہا بن کر آئی ہیں۔ رات بھر زویا فرش پر پڑی رہی اور علی کھڑکی کے پاس کھڑا سگریٹ پھونکتا رہا۔ جیسے ہی صبح کی پہلی کرن کمرے میں داخل ہوئی، علی نے زویا کو ٹھوکر مار کر بیدار کیا۔ اٹھو چلو، سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ زویا لڑکھڑاتی ہوئی اٹھی۔ اس کا چہرہ سوجا ہوا تھا اور بال بکھرے ہوئے تھے۔ جیسے ہی وہ ہال میں پہنچی، دادی جان اور ماں اور اذان وہاں موجود تھے۔ علی نے سب کے سامنے کھڑے ہو کر بلند آواز میں کہا، دادا جان کا فیصلہ سب نے سن لیا تھا۔ آج سے یہ لڑکی اس گھر کی بہو نہیں بلکہ ایک ملازمہ بن کر رہے گی۔ یہ گھر کا وہ سارا کام کرے گی جو اب تک نوکر کرتے آئے ہیں۔ اسے کوئی آرام یا کوئی سہولت نہیں دی جائے گی۔ اذان نے دوڑ کر زویا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نہیں چچو، یہ تو بہت پیاری ہیں، یہ کام کیوں کریں گی؟ علی نے سختی سے اذان کو اپنی طرف کھینچا۔ اذان، ان سے دور رہو، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تمہارے باپ کو ہم سے چھینا ہے۔ زویا نے جب ننھے اذان کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو اس کا دل کٹ گیا۔ اسے لگا جیسے علی کا غصہ حق پر ہے، لیکن اس کی اپنی بے گناہی کا کوئی گواہ نہیں تھا۔ زویا نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ اس کی آنکھوں سے گرا ایک آنسو فرش میں جذب ہوا، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس گھر میں اس کی حیثیت اب ایک انسان کی نہیں بلکہ ایک تاوان کی ہے۔ کپڑے دھوتے ہوئے زویا کی نظر حمزہ پر، بھائی کی ایک قمیص پر پڑی جو حادثے والے دن کی تھی۔ اس پر خون کے خشک نشانات دیکھ کر زویا کا ضبط ٹوٹ گیا۔ وہ وہیں بیٹھ کر دھاڑے مار کر رونے لگی۔ میں قاتل نہیں ہوں، میرا بھائی بھی قاتل نہیں ہے، وہ تو ایک حادثہ تھا۔ وہ سسکیاں لیتے ہوئے بڑبڑائی۔ اچانک پیچھے سے علی کے بھاری قدموں کی چاپ آئی۔ علی نے اسے روتا دیکھا تو اس کے دل میں ایک پل کے لیے ٹیس اٹھی، لیکن پھر اسے حمزہ کا جنازہ یاد آ گیا۔ یہ مگرمچھ کے آنسو یہاں کام نہیں آئیں گے، علی نے حقارت سے کہا۔ یہ خون دیکھ رہی ہو، یہ تمہارے بھائی کی مہربانی ہے۔ کام کرو اور رات تک یہ صحن چمکنا چاہیے، ورنہ تمہیں کھانا بھی نہیں ملے گا۔ دور کھڑی علی کی ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ علی، بس کر دے بیٹا، وہ بچی مر جائے گی۔ مرنے دے امی، میرے بھائی کو کون سا زندگی مل گئی؟ علی نے سختی سے جواب دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ رات ہوتے ہوتے زویا کی ہمت جواب دے گئی۔ وہ تھکن سے چور کچن کے کونے میں زمین پر بیٹھی تھی۔ اس نے سارا دن کچھ نہیں کھایا تھا۔ تبھی ننھا اذان دبے پاؤں وہاں آیا۔ اس کے ہاتھ میں بسکٹ کا پیکٹ تھا۔ چچی آپ روئیں نہیں، یہ کھا لیں، چچو بہت گندے ہیں، میں ان سے بات نہیں کروں گا۔ اذان نے معصومیت سے زویا کے گال سہلائے۔ زویا نے اسے سینے سے لگا لیا۔ اس ویران گھر میں صرف یہ بچہ تھا جو اسے جینے کی وجہ دے رہا تھا۔ کئی ہفتے کی تگ و دو اور علی کے خاندان کی طرف سے کیس واپس لینے کے بعد عمران جیل سے رہا ہو گیا۔ جب وہ گھر کی دہلیز پر پہنچا تو اس کا چہرہ زرد اور آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی تھیں۔ وہ ہنستا مسکراتا عمران نہیں رہا تھا بلکہ ایک زندہ لاش لگ رہا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس کی نظریں ہر طرف اپنی جڑواں بہن کو ڈھونڈنے لگیں۔ امی، زویا کہاں ہے؟ وہ باہر کیوں نہیں آئی؟ عمران کی آواز میں لرزہ تھا۔ ماں کا دل کٹ گیا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ دونوں
एक रूह और 2 कालिब हैं। अगर इमरान को सच पता चल जाता तो वो जीते जी मर जाएगा। माँ ने अपने आंसू जब्त किए और ज़बरदस्ती मुस्कुरा कर बोली, इमरान बेटा, तुम बहुत थके हुए हो, पहले नहा लो, खाना खा लो, फिर आराम से मिल लेना इससे। इमरान ने बेदिली से खाना खाया और जैसे ही फ्रेश होकर अपने कमरे की तरफ जाने लगा, इसे सहन से सुलेमान साहब की गरजदार आवाज़ सुनाई दी। वो अहमद भाई से बात कर रहे थे। शुक्र करो अहमद कि वो मनहूस जोया किसी काम तो आई। अगर वो अपनी कुर्बानी ना देती तो इस घर में ना जाती तो आज इमरान जेल में सड़ रहा होता। मैं तो पहले ही कहता था कि बेटियां बोझ होती हैं। चलो अच्छा हुआ बेटा घर आ गया और इस बोझ से भी जान छूट गई। सुलेमान साहब के लहजे में कोई पछतावा नहीं था, बल्कि एक फातिहाना गरूर था। इमरान के हाथ से पानी का गिलास छूट गया, फर्श पर गिरा और किरची किरची हो गया। इसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। क्या मतलब? बोझ से जान छूट गई? इमरान लड़खड़ाता हुआ सहन में आया। अब्बा, जोया कहाँ है? आपने इसका सौदा कर दिया? मेरी रिहाई के बदले आपने इसे इन दरिंदों के हवाले कर दिया? सुलेमान साहब ने मुड़कर देखा। तुम्हारी जान बचाने के लिए यही रास्ता था इमरान। वो खून बहा बनकर गई है, अब वही इसका घर है। इमरान ने धाड़ मारी और दीवार से सर टिका लिया। नहीं, यह आज़ादी नहीं है, ये तो मेरी मौत है। आपने मेरी बहन को जीते जी दोज़ख में भेज दिया। अम्मी, आपने कैसे होने दिया ये सब? इमरान की आंखों से खून के आंसू बहने लगे। इसे वो तमाम पल याद आए जब जोया इसके लिए ढाल बनती थी, और आज इसे पता चला कि इसे बचाने के लिए इसकी बहन की इज्जत और ज़िंदगी का सौदा किया गया है। मैं इसे वहाँ नहीं रहने दूंगा। मैं अभी जाऊंगा। इमरान पागलों की तरह बाहर की तरफ भागा। अली की हवेली का मंजर। इस वक्त अली की हवेली में जोया किचन के ठंडे फर्श पर बैठी आटा गूंद रही थी। इसके हाथ थकन से कांप रहे थे और आंखों में वही पुरानी खामोशी थी। इसे नहीं मालूम था कि इमरान घर वापस आ चुका है, लेकिन इसे रह रह कर अपने भाई की याद सता रही थी। अली किचन के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। सुना है तुम्हारा भाई आज छूट गया है। तुम्हारी कीमत वसूल हो चुकी है। अब तुम्हें यहाँ सड़ना है, हमेशा के लिए। जोया ने नज़र उठाकर इसे देखा। इसकी नज़रों में अब शिकवा नहीं था, सिर्फ एक ख़त्म ना होने वाला कर्ब था। इमरान ने जैसे ही ये सुना कि जोया की शादी अली से हुई है, इसके चेहरे पर फैली वहशत एकदम थम गई। इसने फ़ौरन अपने दोस्तों के ज़रिए इस ख़ानदान और इस शख्स का पता लगवाया। जब इसे यकीन हो गया कि ये वही अली है जो यूनिवर्सिटी में जोया के पीछे पागल रहता था और जिससे जोया मोहब्बत करती थी, तो इमरान ने एक लंबी और सुकून की सांस ली। वो भागता हुआ कमरे में आया जहाँ माँ मुसल्ले पर बैठी रो रही थी। अम्मी, अम्मी रोएं मत। आपको पता है जोया किसके घर गई है? इमरान ने माँ के हाथ थाम लिए। वो अली है अम्मी, वही अली जो जोया का हम जमात था, जो इसका ख्याल रखता था। वो तो जोया से बहुत मोहब्बत करता है। शुक्र है मेरे मालिक, जोया किसी अजनबी के हत्थे नहीं चढ़ी। वो तो अपने चाहने वाले के घर में राज कर रही होगी। माँ ने हैरत से पूछा। क्या वाकई? इमरान, क्या ये वही लड़का है? हाँ अम्मी, मुझे पक्का यकीन है। वो तो इसे फूलों की तरह रखेगा। खून बहा तो सिर्फ एक बहाना होगा इसे हासिल करने का। अब मुझे सुकून है। जोया वहाँ बहुत खुश होगी। इमरान के दिल से एक बहुत बड़ा बोझ उतरा। अहमद भाई भी ये सब सुनकर मुतमईन हो गए। सुलेमान साहब ने तो जैसे अपनी जीत का ऐलान कर दिया। देखा, मैं ना कहता था कि जोया की किस्मत जाग गई है, इतने बड़े घर की मालकन बन गई है। अब हमें इसकी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। पूरा घराना इस खुशफहमी में मगन हो गया कि जोया अपनी मोहब्बत के साथ एक ख्वाबों जैसी ज़िंदगी गुजार रही है। इन्हें क्या मालूम था कि जिस मोहब्बत पर वो भरोसा कर रहे हैं वो अब नफ़रत के बदतरीन अंगारों में बदल चुकी है। रुखसती के इस तल्ख लम्हे में जब जोया की डोली अली के दहलीज पार कर रही थी, अली के ख़ानदान ने आखिरी और सबसे संगीन शर्त रखी थी। आज के बाद जोया को अपने मैके से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं रहेगा। ना कोई इससे मिलने आएगा, ना वो किसी से राब्ता करेगी। इसके लिए इसका बाप, माँ और भाई सब मर चुके हैं। जोया के घर वालों ने इमरान की आज़ादी के लिए इस जीते जी जुदाई पर भी दस्तखत कर दिए। इमरान और इसकी माँ इसीलिए मुतमईन थे कि भले हम मिल नहीं सकते, लेकिन वो अली के पास है, महफूज होगी। वो इस खामोशी को सुकून समझ रहे थे, जबकि ये खामोशी जोया के लिए जहर बन चुकी थी। रात के पिछले पहर जब हवेली के सब लोग सो चुके थे, जोया किचन के बर्तन समेट कर अपने कमरे की तरफ जा रही थी। नहीं, इस कमरे की तरफ नहीं जो इसका था, बल्कि इस स्टोर रूम नुमा कमरे की तरफ।
جہاں علی نے اسے سونے کا حکم دیا تھا۔ راستے میں اسے علی نظر آیا جو بالکنی میں کھڑا تھا۔ زویا نے نظریں جھکا کر گزرنا چاہا لیکن علی کی آواز نے اس کو قدم روک دیے۔ تمہارے گھر والوں نے تو بڑی آسانی سے تمہیں میرے حوالے کر دیا۔ علی نے مڑ کر اسے دیکھا۔ ایک فون تک نہیں کیا، ایک بار پلٹ کر نہیں پوچھا کیا تم ان کے لیے اتنی ہی فالتو تھیں؟ زویا کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے لیکن اس نے انہیں چھپا لیا۔ انہیں لگا ہوگا کہ میں آپ کے پاس محفوظ ہوں۔ وہ آپ کی محبت پر اعتبار کر کر مطمئن ہو گئے ہوں گے۔ علی کے سینے میں ایک ٹیس اٹھی۔ اسے یاد آیا کہ کیسے وہ زویا کی ایک مسکراہٹ کے لیے یونیورسٹی کے چکر لگاتا تھا۔ محبت تو اسی دن دفن ہو گئی تھی جب تم اس منحوس گاڑی میں بیٹھے میرے بھائی کو کچل رہی تھیں۔ اب یہاں صرف ایک معاہدہ ہے اور معاہدہ یہ ہے کہ تم تڑپو گی اور وہ تمہیں کبھی بچانے نہیں آئیں گے۔ ممتا کی بے چینی۔ دوسری طرف زویا کی ماں ہر روز دروازے پر بیٹھی، عمران کیا ہم ایک بار فون بھی نہیں کر سکتے؟ نہیں امی، علی کے گھر والوں نے سختی سے منع کیا ہے، ہمیں ان کی شرط ماننی ہوگی ورنہ وہ پھر کوئی قانونی کارروائی کر سکتے ہیں۔ آپ فکر نہ کریں، علی اسے شہزادی بنا کر رکھ رہا ہوگا۔ اگر وہ دکھی ہوتی تو کیا علی اسے ہمارے پاس نہ بھیج دیتا؟ عمران اپنی ماں کو تسلی دیتا جبکہ اس کا اپنا دل بھی زویا کو دیکھنے کے لیے تڑپتا تھا۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ زویا کے پاس فون تو دور کی بات، اسے تو ٹھیک سے 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہ تھی۔ علی نے ناشتے کی میز پر انتہائی سختی سے زویا کو حکم دیا، آج شام میرا ایک بہت خاص اور امیر دوست آ رہا ہے۔ یاد رہے صفائی ایسی ہو کہ کسی میز پر برتن پر گرد کا ایک ذرہ نہ ملے، اور کھانا اگر ذائقے دار نہ ہوا تو انجام یاد رکھنا۔ زویا جو اب ہڈیوں کا ڈھانچہ بنتی جا رہی تھی خاموشی سے کام میں جت گئی۔ اسے پہننے کے لیے دادی جان اور گھر کے دیگر لوگوں کے پرانے کپڑے دیے گئے تھے۔ اس نے ایک میلا سا پرانا سوٹ پہنا ہوا تھا جس کا کپڑا جگہ جگہ سے بوسیدہ ہو چکا تھا۔ کام کی زیادتی اور جھک کر فرش صاف کرنے کی وجہ سے اسے احساس ہی نہ ہوا کہ اس کی قمیض کمر کی طرف سے کافی حد تک پھٹ چکی ہے۔ وہ ناگوار لمحہ۔ شام کو علی کا دوست شہریار گھر آیا۔ وہ ایک بدمعاش اور عیاش طبع انسان تھا۔ جب زویا ڈرائنگ روم میں کھانا لگا رہی تھی تو شہریار کی نظریں اس کے بکھرے بالوں پر، اس کی پھٹی ہوئی قمیض پر پڑیں۔ زویا کی معصومیت اور حسن اس خستہ حالی میں بھی چھپ نہ سکا۔ شہریار نے موقع پا کر زویا کا ہاتھ سختی سے پکڑ لیا۔ زویا بری طرح اچھل پڑی اور اس کی آنکھوں میں خوف چھا گیا۔ ارے واہ، اس گھر میں اتنی بڑی چھپی رستم! شہریار نے کمینگی سے مسکراتے ہوئے کہا، تم جو بھی ہو غضب کی خوبصورت ہو۔ یہ پھٹے کپڑے تم پر جچتے نہیں۔ تھوڑا وقت میرے لیے نکالو، میں تمہیں مالا مال کر دوں گا اور تمہیں وہ خوشیاں دوں گا جو یہاں نہیں مل رہی۔ زویا کے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی کہ اسی لمحے علی وہاں داخل ہو گیا۔ منظر دیکھ کر علی کا خون کھول اٹھا۔ شہریار یہ کیا بدتمیزی ہے؟ علی نے دھاڑ کر کہا۔ شہریار نے ڈھٹائی سے ہاتھ نہ چھوڑا۔ ارے یار علی، غصہ کیوں ہو رہے ہو؟ ایسے خوبصورت ملازمہ رکھی ہے تو دوستوں کا بھی خیال رکھو۔ وہ میری بیوی ہے۔ علی نے ایک زوردار تھپڑ شہریار کے منہ پر دے مارا۔ پورا کمرہ اس تھپڑ کی گونج سے تھر تھرا اٹھا۔ شہریار لڑکھڑا کر پیچھے گرا۔ اس نے اپنا گال سہلاتے ہوئے طنزیہ نظروں سے علی کو دیکھا۔ بیوی ہے؟ علی مذاق مت کرو۔ اگر یہ تمہاری بیوی ہے تو کیا تمہارے پاس کپڑوں کی اتنی کمی ہے؟ اس کی حالت تو دیکھو، پاؤں ننگے ہیں، کپڑے پھٹے ہیں۔ ایسی حالت میں تو کوئی بھی راہ چلتا اس پر ہاتھ صاف کرنے کی سوچے گا۔ اس کا قصور نہیں، تمہارا ہے کہ تم نے اسے اس حال میں چھوڑا ہے۔ علی کو جیسے کسی نے تپتے ہوئے لوہے سے داغ دیا۔ اس نے شہریار کا گریبان پکڑا اور اسے گھونسوں کی زد پر لے آیا۔ دفع ہو جاؤ میرے گھر سے، دوبارہ نظر نہ آنا، زندہ نہیں بچو گے۔ شہریار کو نکالنے کے بعد علی کا غصہ ٹھنڈا ہونے کے بجائے ایک لاوے کی طرح پٹ پڑا۔ اس کے کانوں میں دوست کے الفاظ ہتھوڑوں کی طرح بج رہے تھے کہ کوئی بھی اس پر اپنا ہاتھ صاف کر سکتا ہے۔ اسے لگا جیسے زویا کی یہ حالت اس کی اپنی غیرت کی موت ہے۔ وہ کچن میں بھاگا اور زویا کا بازو سختی سے دبوچا کہ اس کی انگلیاں گوشت میں دھس گئیں۔ وہ اسے گھسیٹتا ہوا اوپر کی منزل پر اپنے کمرے میں لے گیا۔ زویا کی چیخیں در و دیوار سے ٹکرا رہی تھیں۔ علی، اللہ کے لیے چھوڑ دیں، میرا کیا قصور ہے؟ زویا لرزتے ہوئی چلائی۔ اس کا پورا وجود خوف سے پھتر ہو رہا تھا۔ علی کے چہرے پر اس وقت وہ انسان نہیں تھا جس سے زویا نے محبت کی تھی۔ اس کی آنکھیں خون آلود تھیں اور وہ ہوش و حواس کھو چکا تھا۔ قصور تمہارا یہ ہے کہ تم زندہ ہو۔ قصور تمہارا یہ ہے کہ تمہارا بھائی قاتل ہے۔ علی نے دھاڑ کر اسے بیڈ پر پٹک دیا۔ آج تم نہیں بچو گی زویا،
آج میں وہ حساب برابر کروں گا جو پچھلے کئی ہفتوں سے میرے سینے میں آگ بن کر دہک رہا ہے۔ زویا نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی۔ علی، اس دن میرا قصور نہیں تھا، وہ ایک حادثہ تھا۔ آج بھی ان کپڑوں کا مجھے علم نہیں تھا۔ خاموش رہو۔ علی نے غصے میں آ کر زویا کے وہ بوسیدہ اور پرانے کپڑے جو پہلے ہی جگہ جگہ سے گلے ہوئے تھے ایک وحشیانہ جھٹکے سے پھاڑ ڈالے۔ زویا کی سسکیاں کمرے کے سناٹے میں دب کر رہ گئیں۔ اس نے اپنے ٹوٹے ہوئے وجود کو چھپانے کی کوشش کی، لیکن علی اس وقت کسی کی سننے کے لیے تیار نہ تھا۔ وہ بھول گیا تھا کہ یہ وہی زویا ہے جس کے لیے وہ دعائیں مانگتا تھا۔ بھائی کی موت کا بدلہ اور آج کی غیرت کی چوٹ نے اسے اندھا کر دیا تھا۔ اس نے زویا کے ساتھ وہ زبردستی کی کہ جس کا تصور بھی زویا نے کبھی نہیں کیا تھا۔ وہ روتی رہی، چلاتی رہی، منتیں کرتی رہی، لیکن علی کے اندر کا وہ شفیق انسان مر چکا تھا۔ کئی گھنٹوں کے بعد، اس بھیانک طوفان کے بعد، جب علی کے جنون کی آگ کچھ ٹھنڈی ہوئی تو اس نے دیکھا کہ زویا بیڈ کے کونے میں بے حس و حرکت پڑی ہے۔ اس کے کپڑے تار تار تھے اور اس کے چہرے پر وہی ویرانی تھی جو کسی کی روح فنا ہو جانے پر آتی ہے۔ کمرے میں صرف زویا کی دبی دبی ہچکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ علی نے جب اپنے ہاتھوں کو دیکھا اور پھر زویا کی حالت کو تو اسے ایک پل کے لیے احساس ہوا کہ اس نے کیا کر دیا۔ اس نے بدلے لینے کے چکر میں اس لڑکی کو توڑ دیا جسے وہ کبھی اپنی جان کہتا تھا۔ زویا نے اپنی آنکھیں کھولیں۔ ان میں اب نہ خوف تھا نہ درد، صرف ایک مردہ خاموشی تھی۔ اس نے چادر اپنے گرد لپیٹی اور دیوار کی طرف منہ کر لیا۔ اس کے لیے آج اس کا علی مر گیا تھا۔ وہ اس کو اپنی زندگی کی آخری امید بھی توڑ گئی تھی۔ کمرے کی کھڑکی سے صبح کی پہلی کرن اندر آئی تو علی کی آنکھیں کھلیں۔ رات کے جنون اور غصے کا نشہ اب اتر چکا تھا، لیکن جو تباہی وہ پیچھے چھوڑ گیا تھا وہ اس کے سامنے تھی۔ اس نے دیکھا کہ زویا اب بھی اسی طرح بیڈ کے کونے میں سمٹی پڑی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور اس کے وجود سے ابھرتی سسکیاں اب ایک مردہ خاموشی میں بدل چکی تھیں۔ علی کا دل بری طرح دھڑکا۔ اسے رہ رہ کر رات کے وہ مناظر یاد آنے لگے جب وہ اپنی تمام تر محبت اور انسانیت بھول کر ایک درندہ بن گیا تھا۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے زویا کے کندھے کو چھونے کی کوشش کی۔ زویا! اس کی آواز میں اب وہ پہلے والی گھن گرج نہیں تھی، صرف ایک عجیب سی لرزش تھی۔ زویا نے جیسے ہی اس کا لمس محسوس کیا، وہ بجلی کی تیزی سے پیچھے ہٹی۔ اس کی آنکھوں میں علی کے لیے وہ خوف تھا جو کسی جلاد کو دیکھ کر پیدا ہوتا ہے۔ اس نے چادر کو خود کے گرد مزید مضبوط کر لیا اور دیوار سے لگ کر بیٹھ گئی۔ اس کی نظریں کسی ایک نقطے پر جمی تھیں، جیسے وہ اس کمرے میں ہوتے ہوئے بھی نہ ہو۔ علی کو اپنی ہی نظروں میں گرتا محسوس ہوا۔ زویا، میں ہوش میں نہیں تھا، مجھے وہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ زویا کے خشک لبوں پر ایک بے جان سی ہنسی آئی۔ آپ نے تو اپنا حق وصول کیا ہے علی صاحب، خون بہا کی قیمت ایسے ہی تو چکائی جاتی ہے۔ میں تو پہلے ہی مر چکی تھی۔ رات آپ نے میری روح کو بھی دفن کر دیا۔ علی سے اس کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ وہی زویا جو کبھی اس کی ایک جھلک کے لیے یونیورسٹی کی بالکنی میں کھڑی ہوتی تھی، آج اس سے نفرت کر رہی تھی۔ علی اٹھا اور الماری سے ایک بالکل نیا ریشمی جوڑا نکال کر بیڈ پر رکھ دیا۔ یہ پہنو اور نیچے آ کر ناشتہ کرو۔ علی نے اپنے لہجے کو دوبارہ سخت بنانے کی ناکام کوشش کی۔ اور یاد رہے، گھر میں کسی کو پتہ نہ چلے کہ رات یہاں کیا ہوا۔ زویا نے اس جوڑے کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ اس کے لیے اب ریشم ہو یا ٹاٹ، سب برابر تھا۔ ناشتے کی میز کا منظر۔ علی جب نیچے ہال میں پہنچا تو اس کا چھوٹا بھائی اور دادی جان وہاں موجود تھے۔ دادی جان نے علی کے بدلے ہوئے تیور اور پریشان چہرہ دیکھ کر پوچھا، علی، زویا کہاں ہے؟ وہ ناشتے کے لیے کیوں نہیں آئی؟ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے دادی، علی نے نظریں چرا کر جواب دیا۔ اسی وقت آذان وہاں دوڑتا ہوا آیا۔ چچو، چچی تو رو رہی ہیں، میں نے ان کے کمرے کے پاس سنا تھا، وہ زور زور سے رو رہی تھیں۔ آپ نے انہیں ڈانٹا ہے کیا؟ علی کا نوالا حلق میں پھنس گیا۔ پورے گھر میں خاموشی چھا گئی۔ اب علی کے لیے اپنے گناہ کو چھپانا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ علی کے کمرے سے باہر نکلنے کے کافی دیر تک زویا اسی حال میں فرش پر بیٹھی رہی۔ کمرے کی بکھری ہوئی حالت اور زویا کے وجود کی شکست و ریخت اس ہولناک رات کی گواہی دے رہے تھے۔ اسی دوران حمزہ کی بیوہ، جو عدت میں ہونے کی وجہ سے بہت کم باہر نکلتی تھی، آذان کی باتوں سے پریشان ہو کر آہستہ آہستہ چلتی ہوئی علی کے کمرے تک پہنچیں۔ انہوں نے دروازہ ہلکا سا کھلا دیکھا، اندر داخل ہو گئیں۔ سامنے کا منظر دیکھ کر ان کے قدم وہیں رک گئے۔ زویا کے پھٹے ہوئے کپڑے، اس کے بازوؤں پر پڑنے والے نیلے نشانات اور اس کی ویران آنکھیں سب کچھ بیان کر رہی تھیں۔ زویا،
انہوں نے لرزتی آواز میں پکارا۔ زویا نے سر اٹھایا اور اپنی چادر میں خود کو چھپانے کی ناکام کوشش کی۔ وہ جٹھانی جن کے شوہر کی موت کا الزام زویا کے بھائی پر تھا، انہیں دیکھ کر زویا کی سسکیاں دوبارہ بن گئیں۔ بھابھی، مجھے معاف کر دیں۔ میں زویا کے پاس الفاظ نہیں تھے۔ حمزہ کی بیوہ آگے بڑھیں اور زویا کے پاس فرش پر بیٹھ گئیں۔ انہوں نے زویا کے بکھرے بال سمیٹے اور اس کے زخموں کو دیکھ کر ان کو اپنی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ خود ایک بیوہ تھیں، لیکن وہ ایک عورت بھی تھیں۔ وہ سمجھ گئی تھیں کہ علی نے انتقام کی آگ میں اخلاق کی تمام حدیں پار کر دی ہیں۔ خاموش ہو جاؤ زویا، کچھ مت بولو۔ انہوں نے زویا کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں نے اپنا شوہر کھویا ہے، لیکن علی نے جو تمہارے ساتھ کیا وہ تو اس سے بھی بڑا ظلم ہے۔ تم تو بے قصور تھیں، تمہیں کس جرم کی سزا مل رہی ہے؟ زویا ان کے گلے لگ کر پھٹ پڑی۔ بھابھی، علی بدل گئے ہیں۔ وہ علی نہیں رہے جن سے میں نے محبت کی تھی۔ وہ مجھے مار دینا چاہتے ہیں۔ حمزہ کی بیوہ نے غصے اور دکھ سے لب بیچ لیے۔ نہیں زویا، میں اب مزید ظلم نہیں کرنے دوں گی۔ بدلہ انسانوں سے لیا جاتا ہے، ان کی عزتوں سے نہیں۔ وہ زویا کو سہارا دے کر اٹھاتی اور اسے غسل خانے تک لے گئیں، پھر اسے نیا جوڑا پہننے میں مدد دی۔ جب وہ باہر نکلیں تو سامنے راہداری میں علی کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر بھابھی کی آنکھوں میں نفرت کی چمک آئی۔ علی، انہوں نے پکارا۔ علی نے نظریں جھکا لیں۔ جی بھابھی، حمزہ کی روح آج بہت تڑپ رہی ہوگی، انہوں نے سرد لہجے میں کہا۔ تم نے ایک مجبور لڑکی پر ہاتھ ڈال کر یہ ثابت کر دیا کہ تم میں اور کسی سڑک چھاپ گنڈے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ بدلہ ہے تو یاد رکھنا یہ بدلہ نہیں، تمہاری اپنی تباہی کا آغاز ہے۔ علی ساکت کھڑا رہا۔ اسے اپنی بھابھی کے سامنے اتنی شرمندگی کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ علی جب بھی کمرے کے قریب سے گزرتا، اسے زویا کی وہ چیخیں اور لرزتا ہوا وجود یاد آتا۔ اس نے جس زویا کو توڑنے کی قسم کھائی تھی، آج اسے ٹوٹا ہوا دیکھ کر اس کا اپنا وجود کرچی کرچی ہو رہا تھا۔ وہ اب رات بھر سو نہیں پاتا تھا۔ ایک شام علی ہمت کر کے زویا کے لیے اس کی پسند کے پھل اور کچھ نئی کتابیں لے کر کمرے میں داخل ہوا۔ زویا کھڑکی کے پاس بیٹھی باہر خالی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی دروازہ کھلا اور علی کا سایہ اس پر پڑا، وہ خوف سے اچھل پڑی اور دیوار کے کونے میں دب گئی۔ نہیں، پلیز میرے قریب مت آئیں۔ زویا کے ہاتھ کانپنے لگے اور اس کا سانس پھولنے لگا۔ علی وہیں رک گیا۔ اس کے ہاتھ میں پکڑے پھل نیچے گر گئے۔ زویا، میں تمہیں مارنے نہیں آیا، دیکھو میں تمہارے لیے یہ سب لایا ہوں۔ اس نے نرمی سے قدم بڑھایا۔ دور رہیں مجھ سے، زویا نے چیخ کر کہا اور اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لیں، جیسے وہ علی کا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ آپ کی نرمی سے مجھے ڈر لگتا ہے علی، مجھے وہ پرانا والا علی لا دیں جو مجھ پر چیختا تھا۔ کم از کم اس میں میری عزت تو محفوظ تھی۔ زویا کے یہ الفاظ علی کے دل پر تیر کی طرح لگے۔ اسے احساس ہوا کہ اس نے زویا کے دل سے اپنی محبت ہی نہیں بلکہ اپنا اعتبار بھی ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ وہ اب اس کے لیے ایک شوہر یا محبوب نہیں بلکہ ایک خوفناک سایہ بن چکا تھا۔ علی گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھ گیا۔ زویا، مجھے معاف کر دو، میں پاگل ہو گیا تھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں کبھی ہاتھ نہیں لگاؤں گا، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ زویا نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ اپنی کلائی پر موجود نیلے نشان علی کو دکھائے۔ یہ ٹھیک ہو جائیں گے علی، یہ روح آپ نے زخمی کی ہے وہ کیسے ٹھیک ہوگی؟ آپ نے میرا بھائی مجھ سے چھینا، میرا گھر چھینا اور پھر میری اپنی ذات بھی چھین لی۔ اب میرے پاس کیا بچا ہے جسے آپ ٹھیک کریں گے؟ علی خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ سیڑھیوں پر بیٹھ کر اپنا سر پکڑ کر رونے لگا۔ اسے اپنی جیت ہار سے بھی زیادہ بدتر لگ رہی تھی۔ وہ اسے حاصل تو کر چکا تھا لیکن اسے ہمیشہ کے لیے کھو بھی چکا تھا۔ زویا کی حالت اب اس نہج پر پہنچ گئی تھی کہ جہاں زخم جسم سے نکل کر روح کے ایسے گوشوں میں پھیل گئے تھے جن کا علاج کسی عام دوا سے ممکن نہ تھا۔ وہ ایک ایسے خاموش صدمے میں چلی گئی تھی جہاں سے اس نے بولنا، دیکھنا اور محسوس کرنا چھوڑ دیا تھا۔ کئی دن گزر گئے۔ زویا نے نہ کچھ کھایا نہ کسی سے بات کی۔ وہ سارا دن کمرے کے کونے میں بیٹھی فرش پر بنتی لکیروں کو دیکھتی رہتی۔ علی اس کے سامنے مہنگے سے مہنگا کھانا لاتا، اس کی پسندیدہ چیزیں لاتا، لیکن زویا کی نظریں کسی ایک نقطے پر جمی رہتیں۔ اس کی رنگت ہلدی کی طرح زرد پڑ چکی تھی، وہ بالکل ایک زندہ لاش بن چکی تھی۔ علی جب اس کے قریب جاتا وہ نہ چیختی نہ ڈرتی، لیکن اس کی یہ خاموشی علی کو پاگل کر رہی تھی۔ بالآخر علی نے شہر کے سب سے بڑے ماہر نفسیات کو گھر بلوایا۔ ڈاکٹر نے کافی دیر تک زویا کا معائنہ کیا۔
اس کی نبض دیکھی اور اس کی آنکھوں میں ٹارچ مار کر رد عمل چیک کیا، لیکن زویا نے پلک تک نہ جھپکائی۔ کمرے سے باہر نکل کر ڈاکٹر نے علی کی طرف سنجیدگی سے دیکھا۔ علی صاحب، یہ کیس جسمانی بیماری کا نہیں ہے۔ یہ لڑکی شدید ڈپریشن اور صدمے کی اس کیفیت میں اس کے دماغ نے خود کو بیرونی دنیا سے کاٹ لیا ہے تاکہ مزید دکھ محسوس نہ کرے۔ علی کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ ڈاکٹر، یہ ٹھیک تو ہو جائے گی نا؟ اسے ٹھیک کرنے کے لیے دوائیاں تو میں دے رہا ہوں، لیکن اسے اصل ضرورت اس ماحول سے نجات اور ان لوگوں کے پیار کی ہے جن پر یہ بھروسہ کرتی ہے۔ اگر اسے اس کے اپنوں سے نہ ملایا گیا تو اس کا دماغ مستقل طور پر مفلوج ہو سکتا ہے، ڈاکٹر نے فائل بند کرتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد علی زویا کے پاس فرش پر بیٹھ گیا۔ اس نے زویا کے ٹھنڈے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ زویا پلیز، ایک بار مجھے دیکھو۔ تم چاہتی ہو نا مجھے سزا دو؟ تم کہو تو میں خود کو پولیس کے حوالے کر دوں، لیکن پلیز ایسی مت بنو۔ علی کی آواز آنسوؤں میں ڈوب گئی تھی۔ میں تمہارا مجرم ہوں۔ میں نے تمہارے بھائی کے بدلے تمہاری معصومیت کا سودا کیا۔ میں کتنا گر گیا تھا کہ جس سے محبت کی اسی کو لہو لہان کر دیا۔ زویا نے آہستہ سے اپنی گردن موڑی اور علی کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی نظروں میں اب بھی وہی خالی پن تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ علی کے ہاتھ سے ایسے چھڑایا جیسے کہ کسی مردہ چیز کو الگ کیا جاتا ہے، اور دوبارہ دیوار کی طرف منہ کر لیا۔ علی کو سمجھ آ گیا کہ اب زویا کو ٹھیک کرنے کے لیے اسے وہ دیواریں گرانی ہوں گی جو اس نے خود کھڑی کی تھیں۔ علی کی ماں اور دادی نے جب زویا کو گھلتے ہوئے دیکھا تو ان سے مزید نہ رہا گیا۔ وہ دونوں دادا جان کے کمرے میں پہنچی جہاں وہ حمزہ کی تصویر سینے سے لگائے بیٹھے تھے۔ ابا جی، دادی جان کی آواز کانپ رہی تھی۔ حمزہ تو چلا گیا، لیکن کیا آپ ایک اور جنازہ اس گھر سے اٹھنا دیکھنا چاہتے ہیں؟ زویا اس دنیا میں تو ہے، لیکن اس کی روح مر چکی ہے، اماں نے تڑپ کر کہا۔ ابا جی، ہماری بھی تو دو بیٹیاں ہیں۔ اگر کل کو ان کے ساتھ بھی کوئی ایسا سلوک کرے گا تو کیا ہمارا کلیجہ نہیں پھٹے گا؟ زویا کا کیا قصور کہ وہ اس لڑکے کی بہن ہے؟ کیا ایک گناہ کے بدلے ہم پوری نسل کو تباہ کر دیں گے؟ دادا جان کے ہاتھ سے حمزہ کی تصویر چھوٹ گئی۔ ان کی آنکھوں میں برسوں کا جمود آنسو بن کر بہہ نکلا۔ انہیں اپنی پوتیوں کے معصوم چہرے یاد آنے لگے، اور پھر زویا کی وہ خاموشی یاد آئی جو کسی بھی چیخ سے زیادہ خوفناک تھی۔ انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے علی کو بلوایا۔ علی جب کمرے میں داخل ہوا تو اس کے چہرے کی ویرانی دادا جان سے نہ چھپی۔ علی بیٹے، دادا جان کا لہجہ پشیمانی سے بوجھل تھا۔ میں غلط تھا۔ میں نے انتقام کو انصاف سمجھ لیا۔ زویا پر سے تمام پابندیاں ختم کر دو۔ اسے بہترین ڈاکٹروں کو دکھاؤ، اس کا علاج کرواؤ۔ وہ اب اس گھر کی قیدی نہیں، بہو ہے۔ علی کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ دادا جان، زویا کی سزا تو ختم ہو گئی، لیکن میری سزا اب شروع ہوئی ہے۔ میں نے اسے وہ زخم دیے ہیں جو شاید عمر بھر نہ بھر سکیں۔ میں نے اپنی محبت کو خود اپنے ہاتھوں سے مٹی میں ملا دیا۔ دادا جان نے علی کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اللہ سے معافی مانگو علی، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حمزہ کا وقت اتنا ہی لکھا تھا، ایکسیڈنٹ تو صرف ایک بہانہ تھا۔ ہم اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جانے کے بجائے انسان سے بدلہ لینے نکل پڑتے ہیں۔ علی دوڑتا ہوا زویا کے پاس گیا۔ اس نے زویا کے سامنے بیٹھ کر اس کے پیروں کو چھوا۔ زویا دیکھو، دادا جان نے تمہیں معاف کر دیا۔ اب تم آزاد ہو۔ تم اپنی ماں سے مل سکتی ہو، اپنے بھائی سے بات کر سکتی ہو۔ زویا نے آہستہ سے اپنی نظریں علی کے چہرے پر جمائیں۔ اس کے لب ہلے، لیکن آواز نہیں نکلی۔ علی نے اسے سہارا دے کر اٹھایا اور اسے بیڈ پر بٹھایا۔ میں تمہیں تمہارے گھر لے چلوں گا زویا۔ میں تمہارے قدموں میں گر کر تمہاری ماں سے معافی مانگوں گا۔ بس تم ایک بار مسکرا دو، ایک بار مجھے علی کہہ کر پکارو۔ زویا کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر علی کے ہاتھ پر گرا۔ یہ آنسو نہ تو خوف کا تھا نہ درد کا، یہ شاید اس طویل بھیانک خواب کے ختم ہونے کا پہلا اشارہ تھا۔ علی اب اپنی زندگی کا ایک ہی مقصد بنا چکا تھا، زویا کی واپسی۔ وہ واپسی جو اسپتالوں یا دواؤں سے نہیں، بلکہ اس کے اپنے ٹوٹے ہوئے مان کو جوڑنے سے ہونی تھی۔ علی نے اپنے دفتر کے تمام تر کام چھوڑ دیے۔ اب اس کا پورا دن زویا کے گرد گھومتا تھا۔ اس نے حویلی کے اس اسٹور روم نما کمرے کو تالا لگا دیا جہاں زویا نے وہ کٹھن راتیں گزاری تھیں۔ وہ اسے واپس اپنے بڑے اور روشن کمرے میں لے آیا۔ علی اب زویا کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا، چاہے وہ ایک نوالا کھانے میں 1 گھنٹہ ہی کیوں نہ لگا دے۔ اب وہ گھنٹوں اس کے قدموں میں بیٹھ کر اسے اپنی اور اس کی یونیورسٹی کی باتیں سناتا، اس امید میں کہ شاید کسی بات پر زویا کا رد عمل آئے۔ علی نے شہر کے مہنگے ترین ڈیزائنرز کو گھر بلایا اور زویا کے لیے بہترین لباس تیار کروائے۔ اب وہ اس پرانے
میلے کچیلے کپڑوں والی خون بہا کی قیدی نہیں بلکہ اس گھر کی ملکہ لگ رہی تھی۔ لیکن زویا اب بھی کسی گڑیا کی طرح خاموش رہتی، جو پہنا دیا پہن لیا، جو کھلا دیا کھا لیا۔ رات کو جب زویا سو جاتی تو علی اس کے بیڈ کے پاس بیٹھ کر زمین پر روتا اور اس کے ان ہاتھوں کو چومتا جن پر مشقت کے نشانات اب دھیرے دھیرے مٹ رہے تھے، لیکن اس کے دل پر لگے زخم ابھی بھی ہرے تھے۔ ایک رات علی زویا کے بال سنوار رہا تھا کہ زویا نے اچانک اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ علی کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے دیکھا کہ زویا کی آنکھوں میں پہلی بار شناسائی کی چمک تھی۔ علی، اس کی آواز اتنی مدھم تھی کہ جسے کوئی سرگوشی میں ہو۔ علی کی آنکھوں سے خوشی کی آنسو چھلک پڑے۔ جی زویا، بولو، میں یہیں ہوں۔ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ میں تو صرف ایک بوجھ تھی، ایک مجرمہ تھی، زویا نے دکھ سے کہا۔ علی نے اپنا سر زویا کی گود میں رکھ دیا۔ مجرم تم نہیں، میں ہوں۔ میں نے بدلے کی آڑ میں اپنی محبت کو قتل کرنے کی کوشش کی زویا۔ مجھے صرف ایک موقع دے دو، میں اپنی پوری زندگی تمہارے پیروں میں گزار دوں گا، بس مجھے معاف کر دو۔ زویا نے کانپتے ہاتھوں سے علی کے بالوں کو چھوا۔ اسے احساس ہوا کہ علی کا پچھتاوا سچا ہے، لیکن وہ خوف اب بھی کہیں نہ کہیں اس کے دل کے کونے میں بسا ہوا تھا۔ اگلی صبح علی نے فیصلہ کیا کہ وہ زویا کو اس کے گھر لے کر جائے گا، لیکن ایک سرپرائز کے طور پر نہیں۔ وہ چاہتا تھا کہ زویا اپنے بھائی عمران سے ملے تاکہ اس کے اندر کا وہ بوجھ ختم ہو کہ اس کی وجہ سے اس کے بھائی جیل میں ہے۔ جب وہ زویا کو لے کر اس کے گھر کی گلی میں داخل ہوا تو زویا کا پورا وجود خوشی اور خوف کے ملے جلے جذبات سے تھر تھرا رہا تھا۔ علی کی چمکتی ہوئی گاڑی جب زویا کے گھر کے باہر رکی تو گلی میں ایک خاموشی چھا گئی۔ علی نے گاڑی سے اتر کر بہت نرمی سے دروازہ کھولا۔ زویا اس کا ہاتھ تھام کر اسے سہارا دیا۔ زویا کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ واقعی اپنے گھر واپس آ گئی ہے۔ جیسے ہی وہ گھر کے صحن میں داخل ہوئی، سامنے سے عمران نکل رہا تھا۔ اپنی بہن کو اس حال میں دیکھ کر اس کا رنگ زرد تھا اور جس کی آنکھوں میں گہری اداسی تھی، عمران کے اندر کا آتش فشاں پھٹ پڑا۔ تم؟ عمران دھاڑا اور ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر علی کی طرف جھپٹا۔ اس نے علی کا گریباں اتنی سختی سے پکڑا کہ قمیض کے اوپر کے بٹن ٹوٹ گئے۔ عمران نے دوبارہ ہاتھ اٹھایا تو زویا چیخ پڑی اور بھاگ کر علی اور عمران کے درمیان آ کر کھڑی ہو گئی۔ نہیں بھائی، رک جائیں۔ زویا نے عمران کا ہاتھ پکڑ لیے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ عمران ہکا بکا رہ گیا۔ زویا، تو اس کا دفاع کر رہی ہے؟ اس نے تیرے ساتھ کیا نہیں کیا مجھے سب پتہ چل چکا ہے۔ یہ تجھے ملازمہ بنا کر رکھتا تھا، اس نے تجھ پر ظلم کیا۔ زویا نے روتے ہوئے علی کی طرف دیکھا جو سر جھکائے خاموش کھڑا تھا۔ بھائی، انہوں نے جو کیا وہ ان کا دکھ تھا، ان کا غصہ تھا، لیکن آج یہ یہاں اپنی غلطی مان کر آئے ہیں۔ انہوں نے مجھے دوبارہ زندگی دی ہے۔ اگر آپ انہیں ماریں گے تو آپ مجھ پر دوبارہ وہی ظلم کریں گے جو دنیا نے پہلے کیا تھا۔ علی نے ہمت جمع کی اور عمران کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ عمران، تمہیں جو جان سے مار دو، مجھے کوئی شکوہ نہیں ہوگا۔ میں واقعی مجرم ہوں۔ میں نے زویا کی محبت کو بدلے کی بھیڑ چڑھا دیا، لیکن خدا کے لیے اپنی بہن کو مجھ سے مت چھینو، میں اس کے بغیر مر جاؤں گا۔ عمران کا ہاتھ ہوا میں ہی رک گیا۔ اس نے اپنی بہن کی آنکھوں میں التجا دیکھی اور علی کے چہرے پر وہ سچی ندامت جو صرف ایک ٹوٹا ہوا انسان ہی دکھا سکتا ہے۔ اسی وقت اندر سے ماں روتی ہوئی آئیں اور زویا کو سینے سے لگا لیا۔ پورا صحن سسکیوں سے بھر گیا۔ علی زویا کی ماں کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں سے گرنے والے آنسو اس کے غرور کو بہا لے گئے۔ امی، میں نے آپ کی بیٹی کی تذلیل کی، میں نے آپ کے بھروسے کا خون کیا، میں معافی کے لائق نہیں ہوں، لیکن اگر آپ نے معاف نہ کیا تو میں کبھی خود کو جی نہیں پاؤں گا۔ زویا کی ماں نے دیکھا کہ علی کی حالت بھی زویا سے بہتر نہیں تھی۔ محبت جب پچھتاوا بنتی ہے تو روح کو جلا کر رکھ دیتی ہے۔ انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے علی کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اللہ تمہیں معاف کرے بیٹا، انسان جب انتقام لیتا ہے تو اندھا ہو جاتا ہے۔ میری بیٹی اگر تمہارے ساتھ جانا چاہے تو میرا دل صاف ہے۔ عمران نے علی کی طرف دیکھا، پھر اپنی جڑواں بہن زویا کی طرف جس کی خاموشی اب ٹوٹ رہی تھی۔ اس نے علی کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا اور گلے لگا لیا۔ 1 سال بعد حویلی کی وہی بالکنی جہاں کبھی خاموشی اور خوف کا راج تھا، اب کہکہوں سے گونج رہی تھی۔ زویا مکمل ٹھیک ہو چکی تھی۔ اس کے چہرے پر وہی پرانی چمک واپس آ گئی تھی، لیکن اس کی شخصیت میں اب ایک ٹھہراؤ تھا۔ علی کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا تحفہ تھا۔ اس نے زویا کے پاس بیٹھ کر اسے کھولا تو اندر وہی راڈو کی گھڑی تھی جو حادثے کی نظر ہو گئی تھی۔ یہ اس دن کے لیے جب ہماری نئی زندگی شروع ہوئی تھی۔
علی نے نرمی سے زویا کی کلائی پر گھڑی پہنائی۔ اس نے وہیں رک کر زویا کے ان ہاتھوں کو چوما جہاں اب ظلم کا کوئی نشان باقی نہ تھا۔ زویا نے مسکرا کر علی کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ علی، جو ہوا وہ ایک کالا خواب تھا، اسے پیچھے چھوڑ دیں۔ آپ نے مجھے دوبارہ وہ مقام دیا جو شاید کوئی دوسرا نہ دیتا۔ نیچے صحن میں ننا اذان اپنی ماں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ حمزہ کی بیوہ نے اوپر بالکنی میں ان دونوں کو خوش دیکھا تو سکون کی ایک سانس لی۔ انتقام کی وہ آگ جو اس گھر کو جلانے نکلی تھی اب محبت کی ٹھنڈک میں بدل چکی تھی۔ گھر کے بڑے دادا جان اور علی کی ماں مصلے پر بیٹھ کر اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ ایک حادثے نے جو بکھراؤ پیدا کیا تھا اسے ان بچوں کی محبت نے دوبارہ جوڑ دیا۔ محبت صرف ساتھ رہنے کا نام نہیں بلکہ ایک دوسرے کی روح کے زخموں کو بھرنے کا نام ہے۔ علی اور زویا کی کہانی ثابت کرتی ہے کہ انسان کتنا ہی کیوں نہ بھٹک جائے، اگر اس کا پچھتاوا سچا ہو تو قسمت اسے دوسرا موقع ضرور دیتی ہے۔ کیا آپ اس خوبصورت انجام سے مطمئن ہیں؟ اگر آپ کو میرا ناول آفیشیل کی یہ پیشکش پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگر آپ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے تو ہماری ہر نئے آنے والی ناول آپ کو بروقت مل سکے گی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ جزاک اللہ۔